بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے خلفائے راشدین اور بنو امیہ کا دور حکومت 200 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور الحمدللہ آج میں سلسلے میں 12ویں نشست ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اس سے پہلے الحمدللہ میں نے 11 وائس نوٹ ریکارڈ کرا دیے ہیں اس ٹاپک پہ، اور میں نے وہ احادیث چنی ہیں اپنے اس سیریز کے اندر، وہ صحاح ستہ سے لی ہیں اور صحیح مسلم صحیح بخاری سے لی ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جن کی صحت کے بارے میں عمومی کسی بھی مکتب فکر کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس میں جو ٹاپک ہے، جو چوتھا ٹاپک میں چل رہا ہے میرا، وہ ہے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ یہ ٹاپک ہے اور اسی کا مطالعہ ہم آج جاری رکھیں گے۔ اور اس ضمن میں آج جو حدیث شیئر کروں گا پہلی، وہ صحیح مسلم کی 6222 اور 6223 ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 6222۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اس دن سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ زندگی میں اسی دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں۔ ساری رات میں اسی امید میں گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے سیدنا علی کو بلایا اور انہیں جھنڈا طے کیا اور فرمایا، سیدھے روانہ ہو جاؤ، یکسو رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، سیدنا علی روانہ ہوئے، کچھ دیر تک آگے گئے، پھر واپس مڑ گئے اور ہلکی سی آواز میں کہا، بغیر بلند آواز سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول، میں کس مقصد کی خاطر لڑائی لڑوں؟ آپ نے فرمایا، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جب یہ وہ گواہی دے دیں تو تیرے ہاتھوں میں ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو گئے، سوائے قانونی جواز کے ان کا اخروی حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 6222۔ اور اب میں ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی ہے 4416، اور اس کے جو راوی ہیں وہ سیدنا مصعب بن سعد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے پیچھے قائم مقام طور پر چھوڑا۔ اس پر انہوں نے یعنی کہ سیدنا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اظہار افسوس کرتے پوچھا، آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ یعنی کہ کوہ طور پر جاتے وقت سیدنا موسیٰ سیدنا ہارون کو بنی اسرائیل میں اپنا مقام بناتے تھے، ویسے ہی میں بھی تبوک پہ جاتے وقت تمہیں اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں۔ ایسی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، جس کا نمبر ہے 6217، بس کچھ الفاظ جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث 6217۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیدنا سید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں براہ راست یہ حدیث سیدنا سعد بن اپنی وقاص سے سنوں، چنانچہ میں سعد بن ابی وقاص سے ملا، انہیں اسی طرح حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی۔ اس پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ میں اس ضمن میں ایک بات ایڈ کر دوں، یہ وہ دور تھا جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا دور حکومت تھا، اور اس زمانے میں بنو امیہ کے ممبروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنے کا بدعت کا رواج عام تھا۔ تو ایسے حالات میں سیدنا علی ابن ابی طالب کی اتنی شان بیان کر دینا
لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے پھر دوبارہ تاکیداً پوچھا، کیا واقعی آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے غصے کی حالت میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ لیں اور فرمایا، ورنہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے دونوں کانوں کو بہرے کر دیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دونوں کانوں کو بہرے کر دے۔ اس زمان میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں، صحیح حضرت مسلم کی ہے 6261، اور اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا بھی ذکر آئے گا۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ ایک صبح گھر سے نکلے اور آپ نے منقش سیاہ اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس دوران سیدنا علی بن حسن آئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما دیا۔ پھر سیدنا حسین بن علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ پھر سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی ان میں داخل فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تجھ سے ہر ناپاکی دور ہو جائے، تمہیں خوب پاک صاف کر دیں۔ یہ سورہ احزاب کی 33 آیت ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے تجھ سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اور اس زمان میں میں آپ کو ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں، صحیح بخاری کی ہے 3673، اور اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث بھی شیئر کروں گا جو آپس میں ملتی بھی ہیں، وہ ہے صحیح مسلم کی 6488۔ یہ دونوں حدیثیں سمہاؤ ایک جیسی ہیں۔ پہلے صحیح بخاری کی حدیث 3673، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان صحابہ کرام کی مد، یعنی کہ تقریباً 600 گرام وزن کا گندم خراد کرنے کا ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ حدیث ہے 3673 صحیح بخاری کی، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے جس کا نمبر ہے 6488۔ صحیح مسلم کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، اور یہ میں ضمن میں بات کر دوں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ اولین صحابہ کرام میں ہیں، اور ان کی فضیلت زیادہ ہے جو بعد کے صحابہ کرام کے اوپر، اس لیے کہ حدیبیہ سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور حدیبیہ کو اس قرآن شریف میں فتح مبین کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے، تو یہ فتح سے پہلے کے مسلمان ہیں، تو ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، اور جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید نے یعنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید سے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالیاں مت دو، کیونکہ تم بعد میں اسلام لانے والوں میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مد میں، یعنی 600 گرام وزن کا گندم کی خراد کا ثواب کو بھی نہیں پا سکتا، بلکہ اس کو آدھا بھی نہیں پا سکتا۔ میں حدیث دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید نے انہیں یعنی کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید سے ارشاد فرمایا، تو میرے صحابہ میں سے کسی کو گالیاں مت دو، کیونکہ اب تم بعد میں اسلام والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑی کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان پہلے مسلمان جو ہو چکے ہیں، پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مد میں، یعنی کہ
600 گرام وزن کا گندم کا خیرات کرنے کا ثواب کو بھی نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ اس زمان میں ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی 1393 ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1393 امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ لوگوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا، عالم برزخ میں ان کی جزا یہ سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 1393 اور صحیح حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ رسول نے فرمایا، مردے لوگوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا، عالم برزخ میں ان کی جزا یہ سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے، وہ تمام امت کے لیے یکساں ہے، اس حکم سے کوئی شخص بھی باہر نہیں، چاہے وہ شخص صحابہ کرام میں سے ہو کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ان کا جو نمبر ہے 6788 ہے اور صحیح مسلم میں 4410۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ کے زمانے مبارک میں مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بن اسود تھا، اس نے چوری کی تھی۔ اس واقعے نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے خاندان کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے خاطر اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول سے کوئی سفارش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید نے رسول اللہ سے خدمت میں سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے کی حالت میں فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ نے لوگوں میں خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے کہ جو لوگ صرف اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تم سے پہلے کے لوگ صرف اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد طاری کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا، یعنی اسلام کے قوانین کے حدود کا اطلاق سبھی پر ایک جیسا ہوگا۔ یہ حدیث میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، صحیح بخاری 6788، صحیح مسلم 4410۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ کے زمانے مبارک میں ایک مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بن اسود تھا نے چوری کی تھی۔ اس واقعے نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے خاطر اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب دوست سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ کو ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر اس کی سفارش کی تو آپ انتہائی غصے کی حالت میں پریشان ہو گئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ صرف اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تم سے پہلے کے لوگ صرف جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، جب ان سے کوئی اونچے گھرانے کا والا چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد طاری کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی اسلام کے قوانین میں حدود کا اطلاق سبھی پر ایک جیسا ہے۔ یہ آج کی میں ایک اور آخری حدیث شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد مطالعہ میں اپنا ختم کروں گا آج کا مطالعہ، اور پھر اسی ٹاپک کو ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ آخری حدیث ہے جامعہ ترمذی کی نمبر 824۔
سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ہاں ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر شامی نے عرض کیا، آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب تو اس حج تمتع سے منع فرماتے تھے، تو اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو عمل کو جاری فرمایا، تو بتاؤ کہ میں اپنی باپ کی بات مانوں گا کہ رسول اللہ کا حکم مانوں گا؟ اس نے عرض کیا، بے شک رسول اللہ کا حکم مانے گا۔ تو سید عبداللہ نے عرض کیا، تو سن لو، بے شک اللہ کے رسول نے حج تمتع کا حکم دیا ہے۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں، آئندہ کی نشست میں ہمیں مزید علم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔